دوسرا سلاطین اور اس کا 23واں باب، جو 37 آیات پر مشتمل ہے۔ اور بادشاہ نے لوگ بھیجے اور انہوں نے یہودا اور یروشلیم کے سب بزرگوں کو اس کے پاس جمع کیا، اور بادشاہ خداوند کے گھر کو گیا، اور اس کے ساتھ یہودا کے سب لوگ اور یروشلیم کے سب باشندے اور کاہن اور نبی اور سب چھوٹے بڑے آدمی تھے، اور اس نے جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑھ سنائیں۔ اور بادشاہ ستون کے برابر کھڑا ہوا، اور اس نے خداوند کی پیروی کرنے اور اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ماننے اور اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں عمل کرنے کے لیے خداوند کے حضور عہد باندھا، اور سب لوگ اس عہد پر قائم ہوئے۔ پھر بادشاہ نے سردار کاہن خلقیہ کو اور ان کاہنوں کو جو دوسرے درجے کے تھے اور دربانوں کو حکم کیا کہ ان سب برتنوں کو جو بال اور یسیرت اور آسمان کی ساری فوج کے لیے بنائے گئے تھے خداوند کی ہیکل سے باہر نکالیں، اور اس نے یروشلیم کے باہر کدرون کے کھیتوں میں ان کو جلا دیا اور ان کی راکھ بیت ایل پہنچائی۔ اور اس نے ان بت پرست کاہنوں کو جن کو شاہان یہودا نے یہودا کے شہروں کے اونچے مقاموں اور یروشلیم کے آس پاس کے مقاموں میں بخور جلانے کو مقرر کیا تھا، اور ان کو بھی جو بال اور سورج اور چاند اور سیاروں اور آسمان کے سارے لشکر کے لیے بخور جلاتے تھے موقوف کیا۔ اور وہ یسیرت کو خداوند کے گھر سے یروشلیم کے باہر کدرون کے نالے پر لے گیا، اور اسے کدرون کے نالے پر جلا دیا، اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک بنا دیا، اور اس کو عام لوگوں کی قبروں پر پھینک دیا۔ اور اس نے لوتیوں کے مکانوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے جن میں عورتیں یسیرت کے لیے پردے بنا کرتی تھیں ڈھا دیا۔ اور اس نے یہودا کے شہروں سے سب کاہنوں کو لا کر جبا سے بیر سبا تک ان سب اونچے مقاموں میں جہاں کاہنوں نے بخور جلایا تھا نجاست ڈلوائی۔ اور اس نے پھاٹکوں کے ان اونچے مقاموں کو جو شہر کے ناظم یشوع کے پھاٹک کے مدخل یعنی شہر کے پھاٹک کے بائیں ہاتھ کو تھے گرا دیا۔ تو بھی اونچے مقاموں کے کاہن یروشلیم میں خداوند کے مذبح کے پاس نہ آئے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بے خمیری روٹی کھا لیتے تھے۔ اور اس نے توفت میں جو بنی ہنوم کی وادی میں ہے نجاست پھینکوائی، تاکہ کوئی شخص مولک کے لیے اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں نہ چلوا سکے۔ اور اس نے ان گھوڑوں کو دور کر دیا جن کو یہودا کے بادشاہوں نے سورج کے لیے مخصوص کر کے خداوند کے گھر کے آستانے پر ناتن ملک خواجہ سرا کی کوٹھری کے برابر رکھا تھا، جو ہیکل کی حد کے اندر تھی، اور سورج کے رتھوں کو آگ سے جلا دیا۔ اور ان مذبحوں کو جو آخذ کے بالا خانے کی چھت پر تھے جن کو شاہان یہودا نے بنایا تھا، اور ان مذبحوں کو جن کو منسی نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں بنایا تھا بادشاہ نے ڈھا دیا، اور وہاں سے ان کو چور چور کر کے ان کی خاک کو کدرون کے نالے میں پھینکوا دیا۔ اور بادشاہ نے ان اونچے مقاموں پر نجاست ڈلوائی جو یروشلیم کے مقابل کوہ آلائش کی دہنی طرف تھے، جن کو اسرائیل کے بادشاہ سلیمان نے سیدانیوں کی نفرتی استارات اور موابیوں کے نفرتی کموس اور بنی امون کے نفرتی ملکوم کے لیے بنایا تھا۔ اور اس نے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یسیرتوں کو کاٹ ڈالا، اور ان کی جگہ میں مردوں کی ہڈیاں بھر دیں۔ پھر بیت ایل کا وہ مذبح اور وہ اونچا مقام جسے نبات کے بیٹے یربام نے بنایا تھا، جس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، سو اس مذبح اور اونچے مقام دونوں کو اس نے ڈھا دیا، اور اونچے مقام کو جلا دیا، اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک کر دیا، اور یسیرت کو جلا دیا۔ اور جب یوسیہ مڑا تو اس نے ان قبروں کو دیکھا جو وہاں اس پہاڑ پر تھیں، سو اس نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکلوائیں اور ان کو اس مذبح پر جلا کر اسے ناپاک کیا۔ یہ خداوند کے سخن کے مطابق ہوا جسے اس مرد خدا نے جس نے ان باتوں کی خبر دی تھی سنایا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، یہ کیسی یادگار ہے جسے میں دیکھتا ہوں؟ شہر کے لوگوں نے اسے بتایا، یہ اس مرد خدا کی قبر ہے جس نے یہودا سے آ کر ان کاموں کی جو تو نے بیت ایل کے مذبح سے کیے خبر دی۔ تب اس نے کہا، اسے رہنے دو، کوئی اس کی ہڈیوں کو نہ سرکائے۔ سو انہوں نے اس کی ہڈیاں اس نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جو سامریا سے آیا تھا رہنے دیں۔ اور یوسیہ نے
ان اونچے مقاموں کے سب گھروں کو بھی جو سامریا کے شہروں میں تھے، جن کو اسرائیل کے بادشاہوں نے خداوند کو غصہ دلانے کو بنایا تھا، ڈھایا، اور جیسا اس نے بیتیل میں کیا تھا ویسا ہی ان سے بھی کیا، اور اس نے اونچے مقاموں کے سب کاہنوں کو جو وہاں تھے ان مذبحوں پر قتل کیا، اور آدمیوں کی ہڈیاں ان پر جلائیں۔ پھر وہ یروشلیم کو لوٹ آیا، اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فسح مناؤ، جیسا عہد کی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور یقیناً قاضیوں کے زمانے سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے، اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودا کے بادشاہوں کے کل ایام میں ایسی عید فسح کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس یہ فسح یروشلیم میں خداوند کے لیے منائی گئی۔ ماں سوا اس کے یوسیہ نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودا اور یروشلیم میں نظر آئیں دور کر دیا، تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھیں، جو خلقیہ کاہن کو خداوند کے گھر میں ملی تھی، اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس کی مانند نہیں ہوا تھا، جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا۔ باوجود اس کے منسی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خداوند کو غصہ دلایا تھا، خداوند اپنے سخت و شدید قہر سے جس سے اس کا غضب یہودا پر بھڑکا تھا باز نہ آیا، اور خداوند نے فرمایا کہ میں یہودا کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کروں گا، جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا، اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یروشلیم کو، اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا، رد کر دوں گا، اور یوسیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اسی کے ایام میں شاہ مصر فرعون نکو شاہ اسور پر چڑھائی کرنے کے لیے دریائے فرات کو گیا تھا، اور یوسیہ بادشاہ اس کا سامنا کرنے کو نکلا، سو اس نے اسے دیکھتے ہی مجدد میں قتل کر دیا، اور اس کے ملازم اس کو ایک رتھ میں مجدد سے مرا ہوا لے گئے، اور اسے یروشلیم میں لا کر اسی کی قبر میں دفن کیا۔ اور اس ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہوآخز کو لے کر اسے مسح کیا، اور اس کے باپ کی جگہ اسے بادشاہ بنایا، اور یہوآخز جب سلطنت کرنے لگا تو 23 برس کا تھا۔ اس نے یروشلیم میں 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام حموتل تھا، جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ سو فرعون نکوہ نے اسے ربلا میں جو ملک حمات میں ہے قید کر دیا، تاکہ وہ یروشلیم میں سلطنت نہ کرنے پائے، اور اس ملک پر 100 کنتار چاندی اور 1 کنتار سونا خراج مقرر کیا۔ اور فرعون نکوہ نے یوسیہ کے بیٹے الیاکیم کو اس کے باپ یوسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر یہویکیم رکھا، لیکن یہوآخز کو لے گیا، سو وہ مصر میں آ کر وہاں مر گیا۔ اور یہویکیم نے وہ چاندی اور سونا فرعون کو پہنچایا، پر اس نقدی کو فرعون کے حکم کے مطابق دینے کے لیے اس نے مملکت پر خراج مقرر کیا، یعنی اس نے اس ملک کے لوگوں سے ہر شخص کے لگان کے مطابق چاندی اور سونا لیا، تاکہ فرعون نکوہ کو دے۔ یہویکیم جب سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے یروشلیم میں 11 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زبودہ تھا، جو روما کے فدایا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔